مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسا کہ مثال ہے ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل، اگائے اس نے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی کشائش والا، جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے۔ دیکھیں آپ حضرات کے سامنے میں کئی بار یہ ذکر کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ کے مضامین کو مفسرین کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 176 تک، دوسرا حصہ ہے آیت نمبر 177 سے 242 تک، 66 آیتیں بنتی ہیں، اور تیسرا حصہ ہے آیت نمبر 243 سے 286 تک، 44 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ جو آخر کا حصہ ہے 44 آیتیں، اس میں 2 مسئلے اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جو سب سے زیادہ انسان کے نفس پر بھاری گزرتے ہیں اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اہم اور محتم بشان ہے۔ یعنی انسان کے بنانے میں، معاشرے کے بنانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں ان 2 مسائل کا بڑا اہم کردار ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بڑے بھاری ہیں۔ ایک جہاد اور ایک انفاق، خرچ کرنا۔ جہاد کسی بھی قسم کا ہو، اپنی اخلاقی کمزوریوں کو ختم کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے ماحول کی اصلاح کرنا، معاشرے میں کردار ادا کرنا، جہاد کی آخری شکل بنتی ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے جان اور مال کو پیش کرنا۔ یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے اس کی۔ اور شروع کہاں سے ہوتے ہیں جہاد؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے لڑے۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں سفر، اور جا کے ختم ہوتا ہے اللہ کے دین کے غلبے پر، اللہ کے دین کے لیے لڑنا۔ تو یہ جہاد کا ذکر اس سے پہلے ہوا، 3 واقعات اللہ نے ذکر فرمائے۔ اب یہاں سے انفاق، خرچ کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے فوائد میں نے بتایا تو 2 شکلیں ہیں خرچ کرنے کی۔ ایک یہ ہے میں عام معاشرے میں خرچ کر رہا ہوں، عام معاشرے میں غریب ہے، میرے خاندان میں غریب ہے، معاشرے میں غریب ہے، جہاں جہاں میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو قرآن کریم نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے بدلے 10 کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کہ آپ کے مال سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے، دین کو تقویت پہنچے، اور اس کی 2 شکلیں قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔ ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد پہ لگائے ہم خرچ کریں، مجاہدین کو مضبوط کریں، جہاد کو مضبوط کریں، تاکہ اسلام کا بہترین دفاع ہو، مسلمان مضبوط ہو۔ دوسری شکل قرآن کریم نے جیسے اسی حصے میں ہم پڑھیں گے، جو دین کے طلباء ہیں، جو علم دین حاصل کر رہے ہیں اور کمانے نے ان کو روک رکھا ہے، تو ان کو جو طلباء ہے ان طلباء پر خرچ کرنا،
یہ دوسرا مصرف، یہ اللہ کی راہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم دیکھیں عام خرچ کرو گے، ایک کا اجر ہم 10 کے برابر دیں گے، اللہ کی راہ میں دو گے تو ہم ایک کا خرچہ 700 کے برابر ہم عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں آیت نمبر 261 سے لے کر آگے ذکر ہے کس چیز کا؟ انفاق کا ذکر ہے۔ اس میں سود کا بھی ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس میں انفاق کی شکلیں ہیں، دیکھیں انفاق کی قبولیت کی شرطیں اللہ نے بیان کی آگے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، 1 روپے دے، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا، جتنا بھی دے گا، تو کچھ قبولیت کی شرطیں اور کچھ بقا کی شرطیں ہیں۔ قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، یہ سب سے پہلے ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے خرچ کرو گے کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں ٹھیک ہے فائدہ ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ایک تو ایمان ہو، نمبر 2 اخلاص۔ آگے مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھ خرچ کیا اور دکھاوا آ گیا سب برباد ہو گیا۔ تو اخلاص کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ میں خرچ کر رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، اور خرچ کرنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میری نیت میں خرابی تو نہیں آ رہی، کہیں پتہ لگ گیا کہیں لوگوں کو تو میری سوچ پر، میرے ذہن پر میری نیت میں تبدیلی تو نہیں آ رہی۔ تو ایک تو ایمان، اخلاص۔ تیسری شرط یہ بتائی مال حلال ہو اور طیب ہو۔ جو کچھ آپ خرچ کر رہے ہیں آپ کا مال حلال ہو۔ ایک آدمی حرام کما کے خرچ کر رہے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے غریب کو فائدہ پہنچ جائے گا، اچھی بات ہے کسی نے کمایا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس ضمن میں ایک مسئلہ بیان کر دو، اگر یہاں ہے نہیں آگے آئے گا۔ اگر بینک میں کسی کے پیسے پڑے ہیں اس سے منافع آ رہا ہے یا آدمی کے پاس کسی طریقے سے مشکوک مال ہے، اپنی کمائی صاف ہے، اپنی جو کمائی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ آج کل تو انگریزوں کا نظام ہے نا سارا، آپ کا بینک میں پیسہ پڑا ہے یا آپ کے پاس کوئی مشکوک پیسہ کسی طریقے سے آیا ہے تو آپ اس کو بغیر صدقے کی نیت کے غریب کو دے دیں، اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ میں حرام سے بچ جاؤں، آپ کی سوچ یہ ہو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت نام ہے دل کے ارادے کا، حرام سے میں بچوں اور غریب کی ضرورت پوری ہو جائے، اس پہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ غریب کی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا اس سے، آپ کو اللہ نے اس پہ اجر عطا فرما دیا۔ تو یہ ہے، تو ایک تو حلال اور طیب مال۔ حلال وہ ہے کہ جو حرام نہ ہو، اور طیب وہ ہے جو پاکیزہ صاف ستھرا مال۔ صاف ستھری زندگی یہ تو بہت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے نا۔ تو یہ 3 شرطیں، پھر کچھ بقا کی شرطیں۔ بقا کی شرطیں یہ کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ۔ اگر آپ نے احسان جتلا دیا سب اڑ گیا۔ آگے مثال دے رہے اللہ تعالیٰ، یہ بڑی تفصیل سے آگے سمجھائیں گے۔ اگر آپ نے خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد جس پہ خرچ کیا احسان جتلا رہے، یعنی آپ کو یاد ہے میری کھاتے ہو، مجھ سے لیتے ہو، اچھا میرے خلاف مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، یہ کوئی بھی مطلب احسان جتلا ہے اس پہ جس شکل میں بھی جتلا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ تکلیف نہ دے، اذیت۔ خرچ کرنے کے بعد کسی کو بس وہ کہتے ہیں نا نیکی کر اور سمندر میں ڈال، سیدھے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگا۔ ظاہر بات ہے آپ نے دیا ہے، لوگوں کی اتنی تربیت وہ الگ بات ہے، سامنے والے کو خود احساس کرنا چاہیے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ آپ نے کسی پر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، لیکن آپ کو نہیں، آپ نے دے دیا آپ بھول جائیں میں نے اللہ کے لیے دیا تھا بس دے دیا۔ تو یہاں پر اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے، باقی تفصیل آگے آئیے۔ فرمائے ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں 1 روپے دے دیا، اس کی طاقت 1 روپے کی تھی، 1 روپے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، تو اس کی مثال اللہ نے دی کہ اللہ 700 کم از کم 700 کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ ایمان ہو، اخلاص ہو، مال حلال اور طیب ہو۔
تو ایک کا بدلہ 700 کے برابر دیں گے۔ اس کی مثال اللہ نے یوں دی ہے، ایک آدمی نے گندم کا ایک دانہ زمین میں لگا دیا، اس سے جو پودا ہوگا، تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جنہوں نے گندم کے وہ دیکھے، پودا نکلا، اس میں 7 خوشے ہیں۔ گندم کے ایک پودے میں 7 خوشے، خوشہ ہوتا ہے نا، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، تو کتنے ہو گئے؟ ایک بیج آپ نے دانا لگایا نیچے، اس سے پودا ہوا نکلا، اور اس پودے کے اندر 7 خوشے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 700۔ یہ کم سے کم درجہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اور اللہ کے فرمانے واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر آگے ایمان مضبوط ہے، اخلاص اعلیٰ درجے کا ہے، مال آپ کا صاف ستھرا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر بڑھائیں گے۔ تو پھر اللہ کی مرضی ہے جتنا دے دیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، جیسے مثال ہے ایک دانے کی، گندم کا ایک دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، اس نے اگائے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی کشائش والا۔ واسع کا مطلب یہ ہے اللہ دینے میں کمی نہیں کرتے، آپ بہتر طریقے سے کریں، اللہ مزید اور بڑھائیں گے، اور برکت اللہ ڈالیں گے۔ تو فرمایا کشائش کا مطلب اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔